گیا ہے اور دار مقامت سے دار زوال میں گرایا گیا ہے اور نعمتوں کے گھر سے نکال کر رنج اور غم میں اتارا گیا ہے اور مقام جاوید سے فنا کے مقام میں لایا گیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خدا کے دربار میں حضرت آدم علیہ السلام کی فریاد پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، تیری آواز میں نے سنی اور تیری گریہ وزاری پر رحم کیا اور تیری تقصیر سے درگزر کیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو 40 دن تک رنج و غم میں نہ کھایا نہ پیا، 300 سال مسلسل گریہ وزاری کرتے رہے، یعنی روتے رہے۔ گریہ وزاری اور گناہ کے رنج و غم سے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ مبارک سیاہ ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمات تعلیم فرمائے، یعنی ارشاد خداوندی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نہ بخشے ہم کو اور رحم نہ کرے ہم پر، ضرور ہو جائیں گے ہم خسارے والوں میں سے۔ تو اس طرح حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب گناہ سرزد ہوا، پھر عطاب الہی نازل ہوا، توبہ قبول ہونے میں حیران تھے کہ اتنے میں انہیں یاد آ گیا کہ جس وقت خدا نے ان کو پیدا کیا تو اس وقت انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ عرش عظیم کی طرف اٹھایا تھا، تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے درجے والے ہوں گے، اسی لیے ان کا نام خدا نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ تو پھر عرض کیا اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یعنی الہی مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لحاظ سے بخش دے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بخش دیا۔ پھر فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں نے پیدا ہونے کے بعد عرش عظیم پر تیرے نام کے ساتھ یہ نام دیکھا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری اولاد میں آخری نبی ہوں گے۔ اور طبرانی نے معجم اوسط میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام توبہ کے وقت کعبہ مکرمہ کے سامنے کھڑے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کی تو پروردگار عالم جل جلالہ نے توبہ قبول فرما لی۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا۔ آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں جہاں جہاں سے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، دیس پردیس، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، مبروک لکم الحظ المساء الجمیل۔ سب سب کو خوش آمدید کہیں گے جہاں جہاں سے بھی آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اور جی بہت سے لسنرز کہہ رہے تھے کہ جی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، میں خود ویڈیو آف کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ جب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ جو ہے اگر ویڈیو آف کر کے ہی بیان کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ فوکس آپ کا پھر جو ہے وہ بیان کی طرف ہوگا، میری طرف نہیں ہوگا، میری ویڈیو کی طرف نہیں ہوگا۔ اور جی ہمیں ماہرہ خان نے ابھی جوائن کیا ہے۔ ماہرہ خان ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہرہ خان کیا کہتی ہیں میں چیک کرتی ہوں۔ ماہرہ خان کہتی ہیں السلام علیکم ایوری ون، ماشاء اللہ، نائس ٹو سی یو آل اینڈ نائس ٹو ٹیون حیا خان، پلیز ریمبر می ان یور کائنڈ prayers and forgive me if I have hurt you ever intentionally or unintentional. جزاک اللہ۔ چلے ماہرہ، جہاں تک بات کی جائے ہرٹ کرنے کی، اور یعنی آپ نے جیسے کہ کہا کہ معاف کر دے، معافی کی جہاں تک بات ہے نا، بالکل معاف کر دینا چاہیے۔ کچھ ہمارے بہت سے ایسے لوگ بھی ہمارے بیچ میں رہتے ہیں جو کہ معافی اگر مانگی بھی جائے تو نہیں معاف کرتے اور بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ لوگ اکثر بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں، ہرٹ ہم ہو بھی جاتے، لیکن ہمیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ
حقوق العباد کی نا بہت زیادہ پوچھ ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہمارے لوگ ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، یا جو ہمارے رشتہ دار نہیں بھی ہیں، ہمیں سب کا ہمیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور اگر انجانے یا نہ انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے معاف نہیں کرتے ہیں، تو کر دینا چاہیے میرا خیال ہے، یعنی معاف کر دینے کے بارے میں کہا گیا ہے، اور معافی اگر کوئی مانگے تو اور اپنی غلطی کو کوئی تسلیم کرے تو معاف کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ کیوں ماہرہ خان صحیح ہے؟ صحیح کہا میں نے؟ اچھا، اس کے علاوہ کچھ فیڈ بیکس میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ ساتھ شامل کر لوں۔ ریحان احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ریحان احمد، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ہوپ سو کہ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جنہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جن لسنرز نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، جہاں جہاں سے جوائن کیا ہوا ہے، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جی، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم آج جو اسپانسر پروگرام کر رہے ہیں ٹیبل ٹاپ ریسیپیز کی جانب سے ہے، اور ٹیبل ٹاپ ریسیپیز آپ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، ٹیبل ٹاپ ریسیپیز اگر آپ وہاں پہ جا کے لکھیں گے آپ کے پاس چینل بھی آ جائے گا، آپ کے پاس فیس بک کا جو پیج ہے وہ بھی آ جائے گا۔ ایک کالر ہے، ہم چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے؟ جی ہمارے ساتھ کون ہے؟ چلیں جی، آپ ریکنیکٹ ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ کون ہے؟ چلیں، کال ہی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کر لیجئے گا اگر آپ کو دوبارہ کال کرنی ہے، اور کوشش کیا کریں کہ کال جب آپ کریں تو ایسی جگہ سے کریں جہاں پہ آپ کے انٹرنیٹ پہ بھی سگنل ڈاؤن نہ ہو رہے ہو، انٹرنیٹ بھی پراپر آ رہا ہو، یا اگر آپ کال کرتے ہیں سمپل اگر 0331999532 پہ، تو تب بھی آپ کے موبائل میں سگنل جو ہے وہ پراپر آ رہے ہونے چاہیے، تاکہ بعد میں آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، کیونکہ بڑی مشکل سے کال اگر اٹھ جاتی ہے تو پھر آواز نہ جائے یا اس طرح کی پرابلم ہو تو پھر بہت غصہ آتا ہے۔ اچھا، اور فیڈ بیک میں چیک کر رہی ہوں ساتھ ساتھ کنہوں نے ہمیں کیا ہے جی، مزمل آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ رافع جی نے ہمیں جوائن کیا ہے، رافع جی ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گڈ لکھا ہے، پتہ نہیں کس چیز کا، یہ والا ٹک والا گڈ، آپ نے ٹک والا گڈ لکھا ہے رافع، کون سا والا گڈ تھا یہ؟ ذاکر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، ذاکر خان ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آئی ہوپ سو کہ جی آپ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اوکے، جی جی بالکل، میرے پاس فیڈ بیک آیا ہے کہ آپ کا یہی پیج ہے، بالکل میرا یہی پیج ہے، اور پیج کا لنک بھی میں نے اس براڈ پہ شیئر کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے پیج کے لنک کے علاوہ یوٹیوب چینل کا لنک بھی اسی براڈ پہ شیئر کیا ہوا ہے، تو آپ اسی براڈ پہ دیکھ لیجئے گا، آپ کو دونوں لنکس مل جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو میرا پرانا پیج ہے حیا خان آفیشل والا، وہ میں یوز نہیں کر رہی ہوں، اس لیے آپ وہاں پہ ابھی مت جائیے، آپ صرف اسی پیج پہ ابھی رہیے گا، جب وہ والا پیج میں یوز کروں گی تو میں آپ کو بتا دوں گی، لیکن فی الوقت وہ پیج میرے یوز میں نہیں ہے، اس وقت میرے پاس ایک ہی پیج ہے جو کہ دا حیا خان آفیشل کے نام سے ہے۔ اینجل ہانیہ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم آپ نے کہا، وعلیکم السلام، آئی ہوپ سو اینجل ہانیہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ آج ہم جو قصہ سنا رہے ہیں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، اور 15 منٹ کا یہ قصہ ہے، اس کے بعد ہم جو ہے اس کو مطلب آپ کی کالس اگر آتی ہے وہ پک کر لیں گے، اور کالس کے علاوہ مزید افطار کے حوالے سے ہم بات چیت بھی کر لیں گے۔ جی یو آر موسٹ ویلکم اینجل ہانیہ، اس کے علاوہ تھینک یو سو مچ، یوسف نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، عثمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، آپ کا شکریہ۔
اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے ابھی بات کی. اگر ہم ذریعہ معاش کی بات کرتے ہیں نا، ذریعہ معاش اگر ہم دیکھیں تو بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اولو من حق آدم، یعنی سب سے پہلے بننے کا جو کام ہے، یعنی کپڑا بننے کا جو کام ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عصا نے کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ آدم حارثن، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کاشتکاری کرتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی یعنی لکڑی کا کام کرتے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام زراعت کا کام کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حواس تھے، یعنی کہ درختوں کے جو پتے ہیں ان سے کچھ چیزیں بناتے تھے. باوجود اتنی بڑی بادشاہی کے ہر ماہ میں 9 روزے رکھتے تھے، 3 روزے چاند کے شروع میں اور 3 درمیان میں اور 3 آخر میں. باوجود اتنے زہد اور تقوی کے پھر بھی جسمانی طاقت خدا نے اتنی دی تھی کہ 700 کنیزیں اور 300 منکوحہ بیویاں گھر میں موجود تھی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیاح تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے چاشت کا کھانا کھلایا وہ شام کو بھی کھلائے گا. باوجود اتنے سفر کے تمام رات عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھتے تھے. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے اور جوانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا. ہر پیغمبر نے اپنے ہاتھ کی کمائی کھائی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام بارش کا پانی پیتے تھے. اور ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ روایت کی ہے کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے کہ روپیہ اشرفی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا اور سونا چاندی کو قیمتوں میں رواج دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے حجر اسود بھی آیا تھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حج کیا تو حجر اسود کو پہاڑ پر یعنی پہاڑ ابو قیس پر رکھا، اور حجر اسود اندھیری راتوں میں چاند کی طرح چمکتا تھا. جہاں جہاں تک اس کی شعائیں پڑتی تھیں وہ حرم شریف کی حد مقرر ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کے بعد پروردگار عالم جل جلالہ نے ان کو ہر قسم کی صنعت سکھائی. زمینداری وغیرہ گندم بوئی گئی اور پھر وہ کاٹی گئی، اس کے دانے نکالے گئے، پھر چکی میں پیسے گئے، پھر آٹا گوندھ کر روٹی پکا کر کھائی گئی. جنت میں ہر قسم کی نعمتیں بغیر محنت اور مشقت کے بلا روک ٹوک آزادی سے میسر تھیں. حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے. سب سے بڑا قابیل تھا. اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت خوبصورت تھی جس کا نام اقلیمہ تھا، اور دوسرے جوڑے میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نام حابیل رکھا گیا. اور اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ کچھ زیادہ خوبصورت نہ تھی. تو جب حسب دستور حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں جوڑوں کا آپس میں نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا تو قابیل نے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں تو اقلیمہ سے ہی نکاح کروں گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی اس کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ کیا جائے گا. تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل چونکہ حق پر نہ تھا وہ ردی گندم لے گیا. اس وقت خدا کا حکم یہ تھا ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی اور جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی. تو خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی. قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا
اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کر دوں گا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، قابیل نے اوپر سے دوسرا پتھر مار کر شہید کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اس لاش کو چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ لاش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا، اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ 2 کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کریت کر گڑھا بنایا، پھر اس میں اس مردے کوے کو رکھا اور مٹی ڈال کر لاش چھپا دی۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قابیل بڑا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکہ کی طرف حج کرنے آئے تو قابیل کو اپنے لڑکوں پر نگران مقرر کیا۔ پھر جب آپ حج سے واپس آئے تو آپ نے قابیل سے پوچھا کہ حابیل کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہم العن اردن شاربت دمہ، یعنی اے اللہ، جس خطۂ زمین نے حابیل کا خون پیا ہے اس پر لعنت کر۔ چنانچہ اس وقت سے زمین نے خون پینا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک حیات رہے، مگر مرتے دم تک مسکرائے نہیں۔ چنانچہ جب ملک الموت آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، حیاک اللہ یا آدم و بیاک۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بیاک کے کیا معنی ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ تو میں نے صرف آپ کو ہنسانے کے لیے کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منگل کے دن کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خون کا دن ہے۔ اب سن رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اور جی اگر ہم پاکستان میں ٹائم دیکھتے ہیں تو 5:14 ہو چکے ہیں، اور قصہ بس مختصر سا اگر کریں تو رہ گیا ہے۔ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کی بات کرتے ہیں تو روایت ہے کہ حضرت عبا ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام کو بہشت کے میووں کی خواہش ہوئی، اور خود بسبب بہت زیادہ ضعیف ہو چکے تھے، حرکت نہیں کر سکتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کو جاؤ، وہاں میرے واسطے اللہ تعالیٰ سے جنت کے میوے مانگو، کیونکہ اس وقت جو کوئی حاجت مانگتا کعبہ مکرمہ میں جا کر دعا کرتا، وہاں دعا ضرور قبول ہوتی تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے گھر سے روانہ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بما اور فرشتوں کے نازل ہوئے، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے دریافت کیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا اظہار کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ، ہم خود تمہارا مطلب لائے ہیں۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچے تو حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو ڈر گئیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو ہے وہ قریب ہونے لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو روکا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے کہا کہ تم دیکھو جو طریقہ ہم کرتے ہیں، پھر اپنے مردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرنا۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے خوشبو مرکب کی، خوشبوؤں میں سے جنت کی بیریوں سے پتے لائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور حنوط ملا کر بہشت کا کفن پہنایا۔ چونکہ ان کے اترنے کی جگہ ہندوستان میں تھی جس کو دہنا کہتے ہیں، وہاں سے ان کی اولاد میں سے 150 آدمی حضرت آدم علیہ السلام کو باری باری اٹھائے ہوئے فرشتوں کے ہمراہ گئے اور خانہ کعبہ میں پہنچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے امام ہو کر نماز جنازہ پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھیں، منا کی مسجد خیف میں دفن کیے گئے، اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ بغلہ بنائی گئی تھی، اور قبلہ کی طرف سے
آپ علیہ السلام کو قبر میں اتارا گیا تھا اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر سے اونٹ کے کوہاں کی شکل پر بنائی گئی تھی۔ ابو الشیخ نے روایت کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت دنیا میں ابو البشر ہے اور قیامت میں ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ قیامت میں کسی جنتی کے منہ پر داڑھی اور مونچھیں نہ ہوں گی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے کہ ان کی داڑھی ناف تک لمبی ہوگی۔ اور بہقا رحمت اللہ علیہ نے دلائل النبوت میں حضرت امیر المومنین علی المرتضی کرم اللہ وجہہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کے واسطے جو ہے وہ کنیتیں نہ ہوں گی مگر حضرت آدم علیہ السلام کے واسطے کنیت ابو محمد ہوگی تعظیم و توقیر کی خاطر، اور حوا علیہ السلام کی قبر مبارک جدہ میں اور آدم علیہ السلام کی قبر منا کے مسجد خیف میں ہے۔ بہقا رحمت اللہ علیہ نے کتاب الاسماء والصفات میں اور واحد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الشریعہ اور ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ وہی آدم ہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص روح آپ کے اندر ڈالی اور ہر چیز کے نام آپ کو سکھائے اور فرشتوں سے سجدہ کرایا اور بہشت میں رہنے کے واسطے بہترین جگہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہی آدم ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر آپ کیوں بہشت سے نکالے گئے اور مشقت میں پڑے اور ہم کو بھی تکلیف میں ڈالا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم وہی موسیٰ ہو کہ خدا کے ساتھ تم نے باتیں کی اور تجھے برگزیدہ پیغمبر کہا اور مناجات کا رتبہ عطا کیا اور توریت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں وہی موسیٰ ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سچ کہو توریت میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے لکھی گئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 2000 برس پہلے لکھی گئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ توریت میں یہ بات لکھی ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، یعنی حکم پورا نہ کیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل موجود ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ کہ میری پیدائش سے 2000 برس پہلے ہی اس کو پروردگار عالم جل جلالہ نے مقدر کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تذکرہ حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم نے آج حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنایا ہے۔ آئی ہوپ سو کہ جی آپ نے سنا ہوگا، اور جو بھی ہماری اب ریکارڈنگ اس کے بعد سنیں گے آپ سب کا بھی بہت شکریہ۔ آئی ہوپ سو کہ جی آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا جو کہ مرحبا رمضان میں تھیا خان ہے۔ میرے پاس کچھ فیڈ بیکس ہیں جو کہ ہم شامل کرتے ہیں ابھی، اور اس کے بعد بس دعا کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ سو فی الوقت ابھی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بریک کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا شامل کرتے ہیں، اور آپ کے پہلے دعا شامل کریں گے، پھر آپ سب دعا میں شریک ہو جائیے گا۔ کبیر ملک کہتے ہیں کہ بریک بھی ہوتی ہے شفا، بالکل جی، ایک چھوٹی سی بریک ہوتی ہے جس میں میں تھوڑا سا سانس لے لیتی ہوں۔ تو بریک بالکل ہوتی ہے، اور ہمارے شو میں بریک ہوا کرے گی انشاءاللہ آگے جا کے۔ میرے پاس ٹیبل ٹاپ ریسیپیز کا ایک چھوٹا سا کمرشل بھی آنے والا ہے، تو ہم اس کو بھی چلا لیا کریں گے تاکہ آپ کو جب میں یہ کہوں گی تھوڑا سا بریک پہ جا رہے ہیں تو اس ٹائم آپ جو ہے جنہوں نے مجھے اسپانسر کیا ہے ان کے حوالے سے آپ تھوڑا سا دیکھ بھی پائے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے ریسیپی، بلکہ آگے جا کے ہم ان کی ریسیپیز شیئر بھی کریں گے آپ کے ساتھ، بلکہ لائیو آپ کو دکھائیں گے بھی کہ اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ریسیپی بن رہی ہے، اور یہ آگے جا کے ہم ضرور ایڈ کریں گے ان چیزوں کو بھی۔ تو بریک اس لیے میں نے کہا تھا، اور اس کے علاوہ میں چیک کرتی ہوں آپ کے فیڈ بیک بھی ساتھ ساتھ۔ صداقت بٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے، صداقت بٹ کہتے ہیں بے شک۔ میرے خیال سے آپ پچھلا والا ابھی پروگرام سن رہے ہیں جو میں درس دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ علی نواز نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ
یہ قصہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے اور بہت سبق آموز ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ قصہ جو ہے سب سے پہلے ہم سٹارٹ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی تمام چیزیں ہم ایڈ کریں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے لیکن اکثر چیزیں جو ہے مائنڈ سے اسکپ ہو جاتی ہیں۔ میں چاہ رہی تھی کہ مائنڈ سے اسکپ نہ ہو اور ہم جو ہے اس کو دوبارہ سے دوہرا لیں ان چیزوں کو، سو اس وجہ سے ہم نے دوہرا لیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور فیڈ بیکس ہیں، لیٹ می چیک۔ ہمیں آریہ خان نے جوائن کیا ہے، آریہ خان ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عثمان نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ عثمان۔ اس کے علاوہ اینجل ہانیہ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ اچھا اینجل ہانیہ کہہ رہی ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ سحری صحیح طریقے سے نہیں کرتی ہوں گی، اس وجہ سے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے، عمیر خان نے ہمیں جوائن کیا ہے، پتہ نہیں رو کیوں رہے ہیں۔ جاوید بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کے علاوہ معز علی ہمیں سن رہے ہیں اور پروگرام کی تعریف کی۔ علی نواز کہتے ہیں ویلکم بیک ایان، بالکل یہ بولنا بنتا بھی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ میں اور چیک کر رہی ہوں آپ کے فیڈ بیک ساتھ ساتھ۔ نادر نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اور جی طلحہ احمد مصطفی ہمیں ٹیون کر کے سن رہے ہیں۔ اگر عثمان جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے، تھینک یو سو مچ۔ چلیں اب ایسے کرتے ہیں کہ آپ سے اجازت چاہ لیں، اجازت چاہتے ہیں آپ سے، ویسے بھی جو ہے 5:27 ہو چکے ہیں۔ حبیب شیخ تھینک یو سو مچ، اور حبیب شیخ کیا کہتے ہیں، حبیب شیخ کہتے ہیں نہیں 5 منٹ رکے ہیں، 5 منٹ رکنے سے کیا ہو جائے گا، روزے کا ٹائم نہ کیجیے گا ریسیپیز شیئر، بھوک لگتی ہے ریسیپیز شیئر کرنے سے۔ اچھی بات ہے نا، بعد میں آپ ان ریسیپیز کو جو ہے وہ جو ہمارے جتنے بھی جو لسنر سن رہے ہیں، ویور سن رہے ہیں، ویور سے کہیں گے کہ جی وہ آپ ٹرائی بھی کیجیے گا، اور ایک دفعہ اگر صحیح نہیں بنتی ہے وہ ریسیپی، اگر ہم ٹرائی کریں تو دوسری دفعہ تو صحیح بن ہی جاتی ہے۔ تو علی نواز آج آپ جو ہے وہ پکوڑوں پر میرے خیال سے جھپٹ نہ پڑیے گا، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ جو سن رہے ہیں، زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، بعد میں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا جی طلحہ احمد مصطفی نے کچھ شیئر کیا ہے، ہم یہ شیئر جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں طلحہ احمد مصطفی؟ لیٹ می چیک، آپ کا فیڈ بیک یہاں پہ میرے پاس ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں۔ اوکے، 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا، اور 4 چیزیں نظر کو اچھا یعنی 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا، سوتی کپڑا پہننا۔ 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ زار کی طرف دیکھنا، صاف جگہ بیٹھنا۔ بالکل یہ بات تو بالکل صحیح ہے، سبزہ زار کی طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو بالکل آپ جو ہے آپ کی نظر جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے۔ نادر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے، جن کی آواز میں ہم نشید جو ہے بیک گراؤنڈ میں پلے کرتے ہیں۔ نادر عباس ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جی کہتے ہیں ماشاءاللہ گریٹ شو اینڈ بیوٹیفل وائس،
چلیں تھینک یو سو مچ، اور آپ کا شکریہ نادر عباس کہ آپ نے پروگرام میں شرکت کی۔ ہم آپ ہی کا جو آپ ہی کی نشید ہے وہ پلے کرتے ہیں پروگرام میں، اور ماشاء اللہ آپ کی بہت اچھی آواز ہے اور بہت خوبصورت نشید آپ نے پڑھی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جی چار چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں، اور عقل کو کیا چیزیں بڑھاتی ہیں؟ آپ نے لکھا ہے کہ فضول کلام ترک کرنا، مسواک کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا، علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ چار چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز پڑھنا، کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے صدقہ کرنا، اور کثرت سے ذکر کرنا۔ بہت خوب، اور بہت ہی پیارا سا یہ میسج آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اب جو کالز کر رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ اب ہم آپ کی کالز پک نہیں کر سکتے، کیونکہ اب بس جو ہے وہ جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ اسرار احمد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اسرار احمد، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علی نواز کہتے ہیں ڈفرینٹ خوشبو سونگھنے رہنے سے آپ کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا، لیکن اکثر لوگوں کو، کچھ لوگوں کو خوشبو سے الرجی ہوتی ہے۔ جن کو خوشبو سے الرجی ہے وہ یہ کام نہ کریں، وہ خوشبو سے دور ہی رہیں۔ مطلب یہ جو پرفیوم کی تو بات نہیں، کہ پرفیومس ہی ہوتے ہیں، فریگرنس ہی ہوتی ہے، اچھی فریگرنس سب کو پسند ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہے ان کو عطر کی خوشبو ہو گئی یا کوئی بھی پرفیوم کی خوشبو ہو گئی، بہت زیادہ الرجک ہوتے ہیں خوشبوؤں سے، تو وہ یہ کام نہ کریں۔ حارث علی کہتے ہیں السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ روزہ کیسا جا رہا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں حارث علی، آئی ہوپ سو کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور حارث علی، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کلام سنانا چاہیں تو آپ کال کر کے سنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ہمیں اسرار احمد نے جوائن کیا ہے، ہمیں نادر عباس سن رہے ہیں، علی نواز سن رہے ہیں، طلحہ احمد مصطفی سن رہے ہیں، صداقت بٹ نے جوائن کیا ہے، کبیر ملک نے جوائن کیا ہے، جاوید بھٹی سن رہے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلے دا پروگرام از اسپانسرڈ بائی ٹیبل ٹاپ ریسیپیز۔ ملک جمیل ہمیں سن رہے ہیں، اور ملک جمیل کہتے ہیں فدیہ اور فطرانے کے حوالے سے، کہتے ہیں رمضان 1442 ہجری اپریل 2021، گندم جو ہے 2.25 کلو کے حساب سے، یعنی فدیہ اور فطرانہ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، گندم 2.25 کلو کے حساب سے 120 روپے، جو 3.5 کلو کے حساب سے 280 روپے، کھجور 3.5 کلو کے حساب سے 700 روپے، کشمش 3.5 کلو کے حساب سے 1400 روپے۔ تو یہ آپ نے بتایا ہے ہمیں فدیہ اور فطرانہ، جو کہ رمضان 1442 ہجری اپریل 2021 کا ہے۔ حجاب پرل نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ حجاب پرل، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایسے کرتے ہیں، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ حجاب پل، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی، بلکہ کافی لیٹ ہوگی، بس اب ہم سوچ رہے تھے کہ دعا کریں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں، تو آئیے دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ حضر الیم السادس من شہر رمضان، اور مبروک لکم الحظ مسال جمیل۔ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اور ترمذی کی حدیث ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی۔ ایک روایت میں ہے
کہ حق تعالی رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام ذوالجلال والاکرام ذوالجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، میں تیرے حضور میں اس شخص کے مانند سوال کرتی ہوں جس پر سخت مشکلیں، سخت فاقے گزرے ہوں، جو مصیبتوں سے تنگ آ کر اپنی ضرورت تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، جو تیرے لطف و کرم کا زیادہ سے زیادہ خواہش مند ہیں۔ اے اللہ، تیری سلطنت بہت بڑی ہے، تیرا رتبہ بہت بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا حکم صاف طاہر ہے، تیرا قہر غالب ہے، تیری قدرت کار فرما ہے اور تیری حکومت سے نکل جانا ممکن نہیں ہے۔ اے اللہ، میرے گناہ بخشنے، میرے عیب ڈھانپنے اور کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدلنے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اور ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج کا روزہ رکھنے اور اسے مکمل کرنے کی ہمت اور طاقت عطا کی۔ یا اللہ، ہمارا یہ روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سے جو بھی بھول چوک ہوئی ہے اسے درگزر فرما دے۔ یا اللہ، ہم گنہگاروں کے لیے رمضان کے باقی روزوں میں آسانی پیدا فرما، اپنی رحمت کی بارش برسا۔ یا اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اس رمضان میں بخش دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، اس رمضان کی برکت سے ہمیں جو بھی نعمتیں ملی ہیں ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بھی کرونا وبا سے لڑ رہے ہیں، جو بھی مریض جہاں جہاں پہ موجود ہیں، سب کو صحت و کاملہ عطا فرما، ہم سب کو صحت و تندرستی جیسی نعمت عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما اور سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جن کے والدین اور عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے اور جو لوگ اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ثواب پہنچا، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، سبحانک اللہم و بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیک، آمین یا رب العالمین۔ جی آپ کو کہتے ہیں ہیپی افطار، اور جی دعاؤں میں آپ جب بھی روزہ افطار کرنے لگیں تو تب بھی دعا ضرور کیا کریں، اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے کل 4 بجے اب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حیا خان سائننگ آف۔ اور جی آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ آپ مجھے دا حیا خان آفیشیل پیج پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور جی اس کے علاوہ میرا کوئی اور پیج نہیں ہے۔ یوٹیوب کا لنک بھی اسی پیج پہ موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جی چاہوں گی آپ سے اجازت، اب اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ Thanks for watching and subscribe to our channel.